انا نحن نزلنا الذکر وانا لہو لحافظون۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو خير معين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما على بقية الله الأعظم على الأرزين. الحمد لله الذي جعل كمال دينه وتمام نعمته بولاية أمير المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ تمام تر عاشقان ولایت کو عید غدیر کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ یقینی طور پر میرے اور آپ کے دل علی بن ابی طالب کی ذکر سے ہمارے دل جواں ہوتے ہیں، لہو رواں ہوتے ہیں، اور یہی وہ ذکر ہے کہ جس کے کرنے کا ثواب عبادت قرار پایا اور محفلوں کی زینت قرار پایا، اور یہی وہ علی بن ابی طالب ہے کہ جس کو پروردگار عالم نے رسول کے بعد اس پوری کائنات عالم کے لیے حجت خدا بنانے کا حکم دیا، جو کہ عید غدیر کے دن سر انجام پایا۔ سورہ توبہ میں پروردگار عالم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ وہ تمہاری ہدایت کے بارے میں حرص رکھتا ہے، یعنی لالچ رکھتا ہے۔ لالچ یا حرص ایک عمل قبیح ہے، مگر یہاں پر رسول اللہ کی ذات کے بارے میں اس عمل کو بہترین اور احسن عمل قرار دیتے ہوئے خدا فرماتا ہے کہ تمہارا نبی تمہاری ہدایت کے بارے میں حریص ہے اور وہ مومنوں کے حال پر شفیق و مہربان ہے۔ جس نبی کے بارے میں پروردگار عالم نے قرآن میں بتا دیا کہ یہ تمہاری ہدایت کے لیے حریص ہے، یہ تمہاری ہدایت کے لیے پریشان ہے اور چاہتا ہے کہ تمہیں ایک مجسم ہدایت عطا کرتے ہوئے جائے تاکہ تم گمراہ نہ ہو، تاکہ تم بھٹکو نہ، بس اسی غرض کی خاطر عید غدیر کے دن علی بن ابی طالب کے ہاتھوں کو بلند کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نہیں دو نہیں 4 مرتبہ فرمایا، من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ اسی لیے پروردگار عالم نے نہ صرف یہ کہ اس اعلان سے پہلے بلکہ اس اعلان کے بعد گاہے بگاہے علی بن ابی طالب کے فضائل دنیا پر آشکار کیے، اور خداوند عالم کرتا رہا کہ اگر رسول کے بعد کوئی اس قابل ہے اور رسول کے بعد کوئی اس مقام کا اہل ہے کہ اس کائنات عالم میں میرا حجت خدا ہو، اور جہاں سے نبوت کا سلسلہ ختم ہوا ہے اور ولایت و امامت کا سلسلہ شروع ہو، وہ فقط اور فقط ذات علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ عید غدیر کے حوالے سے مختلف گفتگو آپ سن رہے ہیں اور سن چکے ہوں گے۔ میں علی بن ابی طالب کی اس کہل مقام و مرتبے کی ایک معمولی سی جھلک آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ جس کے سبب سے واقعاً علی بن ابی طالب ہی حقدار مولائیت قرار پائے رسول اللہ کے بعد۔ سورہ بینہ کی آیت نمبر 7 میں خدا ارشاد فرماتا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے وہ بہترین خلائق ہیں۔ تفسیر طبری میں ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول نے فرمایا، اے علی تم خیر البریہ، تم ہو اور تمہارے شیعہ ہیں۔ رسول کے اس کلام کے بعد یہ لقب اس قدر مشہور ہو گیا کہ جب بھی جناب علی بن ابی طالب علیہ السلام کا کسی بھی بزم صحابہ میں نزول اجلال ہوتا تو وہ کہہ اٹھتے، جاء خیر البریہ، جاء خیر البریہ، یعنی جو خلائق میں بہترین ہے وہ آ گیا۔ یہاں تک کہ امام احمد ابن حنبل کے مطابق ایک مشہور خصوصی مشاعرہ منعقد ہوا جس کے شرکا امیر شام یزید اور عمرو بن عاص تھے، اور اس میں کہتے ہیں کہ علی بن ابی طالب کی غیر موجودگی میں امیر شام نے باقاعدہ اس آیت کے ذیل میں اس مشاعرے کے لیے جو اپنے اشعار کہے اور جملے کہے وہ یہ تھے، خیر البریہ بعد احمد حیدرہ، الناس ارض والوسیع سماء۔ احمد کے بعد تمام لوگوں میں بہتر
حیدر ہیں۔ تمام لوگ از روئے پستی بمنزلہ زمین ہیں، اور وسیع رسول از روئے رفعت شان بمنزلہ آسمان ہیں۔ ابن حجر مکی نے اپنی کتاب سوائق المحرقہ میں لکھا کہ مولا علی بن ابی طالب کو جب یہ خبر ملی کہ امیر شام نے آپ کے اوپر کچھ فخر و مباحات کیا، تو آپ نے اپنے غلام سے فرمایا کہ امیر شام کی طرف لکھو اور یہ اشعار املا فرمائے۔ اب مولا علی بن ابی طالب نے خود اپنی تعریف اور مناقب و فضائل میں جو اشعار امیر شام کی طرف بھیجے وہ قابل دید بھی ہیں، قابل تحسین بھی، اور سننے والے کے قلب میں ایک نورانی وجود کا عنصر پیدا کرنے کے لیے کافی ہیں۔ مولا نے یہ املا لکھوایا کہ لکھو اور امیر شام کی طرف بھیجو۔ محمد النبی اخی و سحری وحمزۃ سید الشہداء عمی وجعفر الذی یمسی ویضحی یطیر مع الملائکۃ ابن امی وبنت محمد سکنہ وارسی منوط لحما بدمی ولحمی سبت احمد ابنائی منہا فأیکم لہ سہم کسہمی سبقتکم الی الاسلام ترا غلاما ما بلغت او ان حلمی۔ کیا معنی ہے؟ مولا نے فرمایا حضرت محمد میرے بھائی اور میرے خسر ہیں، حضرت حمزہ سید الشہداء میرے چچا ہیں، جعفر طیار جو صبح و شام جنت میں ملائکہ کے ساتھ پرواز کرتے ہیں وہ میرے بھائی ہیں، اور بنت رسول میری زوجہ ہیں، اور حضرت کے دونوں نواسے انہی فاطمہ زہرا سے میرے بیٹے ہیں۔ تم میں سے کون ہے کہ جس کے فضائل و مناقب کا حصہ میرے حصے کے برابر ہو؟ میں نے تم سے اظہار اسلام میں اس وقت سبقت کی جب کہ میں ابھی سن بلوغ کو بھی نہیں پہنچا تھا۔ پھر ابن حجر مکی نے علامہ بہقی کا یہ قول بھی نقل کیا کہ ہر وہ شخص جو حضرت علی کے حق میں کوتاہی کرتا ہے اس کے اوپر واجب ہے کہ ان اشعار کو حفظ کرے تاکہ اسے حضرت علی کے اسلامی مفاخر و مناقب معلوم ہو جائیں۔ گویا یہ جو مولا نے خود اشعار فرمائے ان کے لیے علامہ بہقی کہتے ہیں کہ واجب ہے سب کے اوپر کے ان اشعار کو یاد کر لے تاکہ وہ علی کے حق میں کوتاہی نہ کرے۔ اسی لیے ایک فارسی شاعر نے بھی اس مفہوم کو کہ اللہ کی قدرت سے یہ امر بعید نہیں ہے کہ تمام عالم کو ایک ذات میں جمع کر دے، فارسی شاعر نے ان الفاظ میں ڈھالا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوبان ہمہ دارد تو تنہا داری۔ آپ حسن یوسف عیسیٰ کی مسیحائی ید بیضا رکھتے ہیں، اور پھر فرمایا جو کچھ سارے اچھے لوگوں کے پاس ہے وہ سب کچھ اکیلے صرف آپ کے پاس ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں عمل کا تعلق ہو یا پروردگار عالم کی اطاعت کا معاملہ ہو، علی ابن ابی طالب واحد نظر آتے ہیں جو سب کچھ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مثلا ایک اور جب ہم آئے قرآنی کی طرف جاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 12 جس میں پروردگار عالم فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ۔ نجواکم صدقہ یہاں پہ معنی یہ ہے کہ جب تم رسول سے سرگوشی کرنا چاہو تو اپنی سرگوشی سے پہلے صدقہ پیش کرو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی سورہ مجادلہ کی یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، اس کی تفسیر کے حوالے سے علامہ ذیشان حیدرآبادی لکھتے ہیں کہ لوگ رسول کے پاس بیٹھتے اور سرگوشی بھی کرتے، دوسرے لوگ بیچارے انتظار کرتے کہ ہمیں بھی موقع ملے اور رسول سے بات کریں، اور لوگوں نے صحبت پیغمبر کو شخصیت سازی کا ذریعہ بنا لیا اور غریبوں کا داخلہ بند کر دیا، تو قدرت نے یہ پابندی لگا دی کہ پہلے صدقہ دو پھر بزم پیغمبر میں آؤ۔ لیکن فخر رازی اور طبری جیسے مفسرین کے اعتراف کے مطابق اس آیت پر سوائے علی ابن ابی طالب کے کسی نے بھی عمل نہیں کیا۔ آپ کے پاس 1 دینار تھا جسے 10 درہم میں مولا نے ایکسچینج کیا، اور ایکسچینج کرنے کے بعد مولا 1 درہم صدقہ دیتے اور 10 مرتبہ بارگاہ پیغمبر میں حاضر ہوتے، اور اس کے بعد اس آیت کا حکم منسوخ ہو گیا اور خود
مولا علی فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی سایہ نجوا پر نہ مجھ سے پہلے کسی نے عمل کیا نہ میرے بعد کوئی کرے گا۔ میرے پاس ایک دینار تھا جسے 10 درہم میں تبدیل کر کے 10 مرتبہ رسول کی خدمت میں گئے، ہر دفعہ صدقہ دیا اور 10 مسئلے پوچھے۔ سب سے پہلی بار گئے تو پوچھا یا رسول اللہ وفا کسے کہتے ہیں؟ تو فرمایا توحید اور لا الہ الا اللہ پر گواہی کو۔ پھر گئے دوبارہ، پھر پوچھا مولا فساد کیا ہے؟ رسول نے فرمایا کفر اور خدا کے ساتھ شرک کرنا۔ پھر گئے تو پھر پوچھا علی ابن ابی طالب نے حق کیا ہے؟ فرمایا قرآن اور ولایت جب کہ تم تک پہنچے۔ پھر مولا رسول اقدس کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھا مجھ پر فرض کیا ہے؟ رسول نے فرمایا خدا کی بندگی اور اس کے رسول کی اطاعت۔ پھر جب اگلی دفعہ مولا گئے تو پھر پوچھا خدا کو کس طرح پکاروں؟ رسول نے فرمایا صدق اور یقین سے۔ پھر اگلی دفعہ مولا امیر المومنین خدمت رسول اقدس میں پہنچے صدقہ دے کر۔ پھر رسول سے سوال کیا کہ خدا سے کیا مانگوں؟ تو رسول نے جواب دیا عافیت۔ پھر اگلی دفعہ صدقہ دے کے رسول کے پاس پہنچے اور پوچھا اپنی جان کی خلاصی کے لیے کیا کروں؟ فرمایا حلال کھاؤ اور سچ بولو۔ پھر اس کے بعد مولا دوبارہ گئے صدقہ دے کر اور پوچھا خوشی کیا ہے؟ رسول نے فرمایا جنت۔ اور آخری دفعہ مولا رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے صدقہ دے کر اور پوچھا کہ آرام کیا ہے؟ فرمایا خدا کا دیدار قلبی جب کہ تم حساب و کتاب سے فارغ ہو جاؤ۔ گویا اس آیت پر نہ صرف علی ابن ابی طالب نے عمل کیا بلکہ ہر دفعہ صدقہ دے کر علم کے ایک نئے باب کو رسول خدا سے اپنے لیے کسب کیا۔ وہ اور بات کہ علی ابن ابی طالب وہ ہستی ہے کہ جو خود فرماتے ہیں کہ میں نے ایک ایک باب سے کئی باب دریافت کیے ہیں۔ اور روح القرآن کے حوالے سے اس آیت کو تحریر کیا گیا کہ ابن عمر کہتے ہیں کہ علی کی 3 فضیلتیں ایسی ہیں کہ اگر ان میں سے میرے لیے ایک بھی ثابت ہوتی تو مجھے سرخ اونٹوں سے بھی محبوب تر ہوتی۔ کون کون سی وہ 3 صفتیں یا ایسی فضیلتیں؟ فرماتے ہیں آپ سب جانتے ہیں کہ پرانے زمانے میں عرب میں سرخ اونٹ بہت زیادہ اہمیت کے حامل تھے، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ مجھے سرخ اونٹوں سے بھی محبوب تر ہوتی ہیں اگر یہ 3 فضیلتیں مجھے مل جاتی جو علی کو حاصل ہیں۔ پہلی فضیلت رسول کی دامادی کا ہونا، یعنی رسول کی بیٹی علی ابن ابی طالب کو ملی۔ دوسرا کہا خیبر میں علم کا عطا ہونا، اور اس کے بعد کہا کہ آیہ نجوا پر عمل کرنا کہ اس میں علی کا کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ بے شک علی کے فضائل و مناقب اس درجہ کمال پر ہیں کہ جس کو بیان کرنا میرے اور آپ کے بس میں نہیں ہے، اور جن کے فضائل و مناقب کا ذکر رسول اپنی زندگی میں کر کے گئے۔ اسی لیے 18 ذی الحج کا وہ مبارک دن تھا کہ جب بہشت میں زعفران کی گھاس لگی، حوروں نے حوض کوثر سے وضو کیا، ملائکہ نے تسبیح رکوع و سجود کو طول دیا، سیماب سے بوندا باندی ہوئی، واللیل نے اپنی زلفوں کو بکھیر دیا، نرگس نے خواب ناز سے آنکھیں کھولیں، باد بہارا نے ہوا میں خوشبوئیں بکھیری۔ اور ایسے عالم میں جب عالم دنیا نے اپنی آنکھیں کھولی تو علی کے ہاتھوں کو رسول کے ہاتھوں میں پایا، اور یہ اعلان ہوتے ہوئے سنا، یہ نعرہ بلند ہوتے ہوئے سنا، من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ اسی لیے کہنے والوں نے کیا خوب کہا، سب کو خدا کے حکم سے روکا غدیر میں، پیغام پھر نبی نے سنایا غدیر میں، بلغ کسر پہ باندھ کے صحرا غدیر میں، مولا بنا بطول کا دولہا غدیر میں، اور گونجا علی علی کا جو نعرہ غدیر میں، چھوٹا بڑے بڑوں کا پسینہ غدیر میں، بنجر دماغ و دل کو جو پانی کی چاہتی، صدیوں کا ابر ٹوٹ کے برسا غدیر میں۔ یوسف تیرے جمال کی معراج دیکھتی، یوسف تیرے جمال کی معراج دیکھتی، اے کاش ہوتی چشم زلیخا غدیر میں۔ اور مولا علی کی شان میں احمد کے روبرو قمبر سنا رہے ہیں قصیدہ غدیر میں۔ آنکھیں علی کو دیکھ کے محو وضو رہیں، آنکھیں علی کو دیکھ کر محو وضو رہیں، دل کر رہا تھا شکر کا سجدہ غدیر میں۔ اور مختار کل کے ہاتھ میں ایمان کل کا ہاتھ،
دنیا نے دیکھا ایسا نظارہ غدیر میں، اور صدیاں گئیں ولایت مشکل کشا کے بعد، صدیاں گئیں ولایت مشکل کشا کے بعد. ہم تمام تر مبارکباد اور جو ہے دل کی تمام تر خواہشات اور محبتیں، عاشقان ولایت کی جانب سے تمام تر خوشیاں ہم نظر کرتے ہیں اس ہستی کی بارگاہ میں جو اس وقت ولایت کا چشم و چراغ ہے، ولایت کا کہہ لیں کہ آخری وہ در ہے کہ جو علی ابن ابی طالب کے بعد آج بھی حضرت حجت کی صورت میں کھلا ہوا ہے، اور چراغ روشن آج بھی کائنات عالم کو منور کر رہا ہے. اس لیے کہنے والے نے کہا کہ صدیاں گئیں ولایت مشکل کشا کے بعد، مہدی کا دل ہے آج بھی ٹھہرا غدیر میں. اور آخری مصرع، ہر سال ہر برس یہ خوشی یوں مناتا ہوں، ہر سال ہر برس یہ خوشی یوں مناتا ہوں، لگتا ہے مجھ کو میں بھی تھا شامل غدیر میں. پروردگار عالم سے دعا ہے پروردگار عالم مجھے اور آپ سب کو، سننے والوں کو، واقعاً مصطفی بنا دے، غدیری بنا دے، زہرائی بنا دے، حسینی بنا دے اور مہدوی بنا دے. پروردگار عالم علی ابن ابی طالب کی محبت کے صدقے میں کل دنیا کی مشکلات کو حل اور آسان فرما. کرونا وائرس سمیت ہم سب کو جملہ مصیبت، بلیات اور پریشانیوں سے نجات دلا. خصوصیت کے ساتھ علی کے لال مشکل کشا کے صدقے سے ہمارے مرحومین پہ اور ہم پہ اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، اور وہ دن ہمیں نصیب فرما کہ ظہور مہدی ہو اور ہم انشاءاللہ عید غدیر حجت دوراں شہنشاہ زمانہ فرزند علی ابن ابی طالب کے ساتھ مل کر منائیں اور نعرہ حیدری لگائیں. آمین ثم آمین یا ارحم الراحمین. ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. سبسکرائب کیجئے ذکر ٹی وی اور اس علم کے سفر میں ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملائیے.